میرے عزیزوں چلیے، کتاب کون سا ہے؟ سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر بیروت لبنان، صفحہ نمبر 49، حدیث نمبر 120۔ ملاحظہ فرمائیے، روایت ہے، اس کے سب رجال اس کے ثقہ، صرف عباد ابن عبداللہ الاسدی الکوفی اس کے متعلق کچھ ہے کہ یہ کیا یہ ثقہ ہے یا نہیں، باقی سب ثقہ ہے، صحیح ہے۔ ان سے روایت ہے کہ قال علی علیہ السلام، ابھی بھی بتا دوں کہ یہ صرف عباد ابن عبداللہ سے مروی نہیں ہے، کئی اور طرق سے بھی مروی ہے۔ زید ابن وہب نے بھی روایت کیا ہے، جو بخاری، مسلم، اور وہ مخزرم ہے، اور وہ زید ابن وہب ابو سلیمان الجہنی، اس نے بھی یہ روایت کی ہے، ابھی شاید آئے گا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوا اور نکل گیا تھا گھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے، ملاقات کرنے، راستے میں تھے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کا ارتحال ہوا، تو ملاقات نہیں ہو سکے، اس لیے صحابہ میں انہوں کو شمار نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہ بخاری، مسلم، کتب اربعہ سب کے نزدیک ثقہ ہے، انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور طرق سے بھی روایت ہے، سلمان نے روایت کیا، ابو ذر نے روایت کی، معاذ عدویہ نے روایت کیا، لہذا یہ کئی طرق سے مروی ہے، حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اجلاء محدثین فرقہ عمریہ نے، انہوں نے اس حدیث کی کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی۔ اچھا، روایت کون سی ہے؟ قال علی سید المسلمین علیہ السلام، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، واخو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، واحد شخص جو نسباً بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، اور مواخات صرف ایک شخص کو حاصل ہے، مواخات صرف ایک کو حاصل ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس سے بھی مواخات ہی ثابت ہے کہ میں ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برادر بجان برابر، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، انا الصدیق الاکبر۔ میں نے کہا نا کہ مسند علیہ کی تعریف دلالت کرتی کس پر؟ حصر پر، ادات حصر میں سے ایک ہے، جیسے اللہ، جیسے اس بات بعد النفی، یہ سب ادوات نفی، ادوات حصر میں سے ہے۔ اسی طرح ادوات حصر میں سے ایک مبتدا اور خبر، مسند علیہ، دونوں معرفہ ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حصر ثابت ہوتا ہے۔ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، ہاں، لا يقولها بعدي الا كذاب، میرے علاوہ اس کا ادعا کوئی نہیں کرتا کہ میں صدیق اکبر ہوں، مگر یہ کہ وہ بہت ہی جھوٹا ہے، اللہ بہت ہی جھوٹا۔ جس شخص، اب ہم ثابت کریں گے نا کہ ابو بکر یہ صدیق ہو ہی نہیں سکتا، اب مخالفین کے کتب سے ثابت کریں گے، مخالفین ہی کے کتب سے ثابت، اور ایسا ثابت کریں گے کہ جماعت عمریہ کا کوئی بھی بڑا سے مولوی ہو وہ رد نہ کر سکے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لا صلیت قبل الناس ل7 سنین، کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، صرف میں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، ہم نماز پڑھتے تھے، کوئی اور نماز پڑھنے والا ہی نہیں تھا۔ اسی حدیث کے بنا پر بہت سارے محققین محدثین نے قبول کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اول الناس اسلامہ ہیں، اور ابو بکر اول الناس اسلامہ نہیں ہے۔ اور صلیتو، اسی جملے سے پتہ چلتا ہے، صلیتو قبل الناس ل7 سنین، کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا ادعا کرے کہ صدیق اکبر ہے، وہ جھوٹا ہے، میں دوسرے لوگوں سے 7 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس میں واضح الکنایۃ ابلغ من التصریح، اس میں واضح کنایہ ہے، اشارہ ہے ابو بکر کی طرف، اور عمری محدثین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ کس کی طرف؟ ابو بکر کی طرف ہے، اور یہ خود جب اشارہ یہاں پہ ابو بکر کی طرف ہے، ایک یہاں پہ، اور صدیق اکبر کا لقب بھی کس کو دیا جا رہا ہے؟ ابو بکر کو دیا جا رہا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام فرمائے انا الصدیق الاکبر، صرف میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ تو میں نے کہا نا مسند علیہ، مطول وغیرہ میں دیکھیے، ادات حصر، مفتاح العلوم سکاکی کی، اس میں یہی ہے کہ ادات حصر میں سے ایک مسند علیہ کی تعریف ہے، تو واضح و آشکار ہے کہ یہاں کے فرمایا کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، واضح اشارہ ابو بکر کی